الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا یہ قول موجود ہے فرماتے ہیں کان الناس یسألون عن الخیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ نیکی خیر اور بھلائی کے متعلق سوال کیا کرتے تھے وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ اور میں اپنے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں برائی اور فتنے کے متعلق سوال کیا کرتا تھا مخافۃ ان آتیہ میرے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کا سوال کرتے اور میں آپ سے شر کا فتنے کا سوال ان کے برعکس اس لیے کرتا کہ مجھے ڈر ہوتا تھا کہ کہیں لا علمی کی وجہ سے میں اس برائی فتنے اور شر کا شکار نہ ہو جاؤں اسی وجہ سے لوگوں کے طرز عمل سے ہٹ کر میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے متعلق برائیوں کے متعلق اور شر کے متعلق سوال کروں ان کی یہ سوچ
اور ان کی یہ فکر دراصل ہر مومن اور کلمہ پڑھنے والے کی سوچ ہونی چاہیے۔ نیکیاں کرنے والا، اللہ کا عبادت گزار، عمل صالح کرنے والا اور ایسے کام کرنے والا جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، وہ سچا اور پکا اللہ کا عبادت گزار بندہ، وہ مومن اور مسلم متقی اور پرہیزگار بندہ جس طرح سے نیکیاں کرتا ہے، جس انداز سے عمل صالح کرتا ہے اور جس کیفیت سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسی طرح ایک مخلص مومن، سچا مسلمان کوئی ایسا کام بھی نہیں کرتا جو اس کی نیکیوں کو برباد کرنے والا۔ ایک مومن اور ایک مسلمان اپنی نیکیوں کے متعلق بڑا ہی فکر مند ہوتا ہے۔ اس کو فکر ہوتی ہے، وہ ہر دفعہ، ہر وقت، لمحہ بلمحہ یہی سوچتا ہے کہ میں نے فلاں نیکی کی تھی، فلاں عبادت کی تھی، فلاں نیک عمل کیا تھا، کہیں وہ اللہ کے ہاں ضائع نہ ہو جائے، کہیں میری کسی غلطی اور کوتاہی کی بنا پر اللہ وحدہ لا شریک مجھے میری اس نیکی کے ثواب سے محروم نہ کر دے۔ اور جب یہ سوچ ہوتی ہے، جب ایک مومن کی یہ فکر ہوتی ہے، جب ایک مومن کو اس چیز کے متعلق بھی پریشانی اور غم لاحق رہتا ہے، تو پھر ایک مسلمان آج ہماری طرح نیکیاں کر کر کے، نیک عمل کر کر کے، عبادت کر کر کے ایسے نہیں چھوڑتا جاتا، بلکہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اپنی نیکی کا دفاع بھی کرتا ہے، اپنے کیے ہوئے عمل صالح کا تحفظ کرتا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس عبادت کو باطل کرنے والے، اس عبادت کے ثواب کو ضائع کرنے والے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، اپنی عبادت کو ان اعمال سے محفوظ رکھتا ہے۔ کیونکہ ایک مومن کے نزدیک، ایک سچے اور مخلص پکے مسلمان کے نزدیک دنیا کے سارے خزانوں سے سب سے بڑا قیمتی خزانہ وہ اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی ہے۔ جیسے ایک خزانے کا مالک وہ ساری رات اس لیے جاگ کر گزار دیتا ہے، رات کو اس کو نیند نہیں آتی کہ کہیں ایسا نہ ہو اگر میں سو گیا، میری غفلت، میری نیند اور سستی کا فائدہ اٹھا کر کہیں چور آ کر، ڈاکو آ کر مال نہ لے جائے۔ ایسے ہی ایک مومن کو فکر لاحق ہوتی ہے، اس کے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اس کا چین اور سکون اسی پریشانی میں چلا جاتا ہے کہ نیکی تو میں نے کر لی، اب کہیں شیطان آ کر مجھ پر حملہ کر کے اس نیکی کے اجر و ثواب کو مجھ سے برباد نہ کرا دے۔ یہ ایک مومن کی فکر ہوتی ہے۔ جیسے ایک مالی ایک باغ کے اوپر محنت کرتا ہے، اس کے درختوں کے اوپر، اس کے پھولوں کے اوپر اور اس کے پودوں کے اوپر اس کی ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، اس کے بارے میں فکر کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے۔ اگر مالی ہی باغ کی حفاظت سے سو جائے، باغ پھر ویران ہو جائے گا، اجڑ جائے گا۔ ایک کسان اگر اپنی فصل کی حفاظت کرنا چھوڑ دے، اگر ایک کسان جو اس نے کھیتی کاشت کی ہے اس کی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دے، وقت پر پانی نہ دے، وقت پر کھاد اور سپرے کا اہتمام نہ کرے، تو وہ اتنا غلہ نہیں لے سکتا جیسے اس کے وہم و گمان میں، اور عین ممکن ہے اس کو اس کی کھیتی میں سے، فصل میں سے کچھ ملے ہی، کیونکہ اس کو فکر ہی نہیں ہے۔ تو نیکیاں کرنا، نیک عمل کرنا، اللہ کی عبادت کرنا،
یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس بندے کے اوپر اللہ کا فضل و کرم ہے، اپنے اس بندے کے اوپر کہ جس کو رب نیک کام کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اللہ کی مہربانی اپنے اس بندے کے اوپر ہے کہ جس کو نیکی کی توفیق دے کر اس کو حفاظت کرنے کی بھی توفیق دیتا ہے۔ اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، اللہ اس کے ایمان کے اندر اتنی قوت ڈال دیتا ہے، اس کو صبر اور استقامت عطا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی عبادت، نیکی اور عمل صالح کی حفاظت کرتا ہے، تحفظ کرتا ہے اور شیطان کے حملوں سے دفاع کرتا ہے۔ اسی لیے نیکی کر لینا بڑا آسان کام ہے، لیکن نیکی کو بچانا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، انتہائی کٹھن کام ہے، کیونکہ ہر قدم کے اوپر، زندگی کے ہر موڑ کے اوپر ایسے کام ہیں کہ جن کا آج میں اور آپ لا علمی کی وجہ سے ارتکاب کر جاتے ہیں، ان میں سے ایک کام ایسا ہے جو سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، انسان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے اور اس کی ساری زندگی کی عبادت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے آج ان کاموں کو جاننا ضروری ہے، ان کاموں کو جاننا ضروری ہے۔ ایسے افعال، وہ چیزیں کون سی ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ان کا علم آج مجھے اور آپ کو حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ حج بھی برباد، نمازیں بھی تباہ، اور زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات، رمضان کے روزے اور رمضان کی راتوں کا قیام، قرآن کی تلاوت، نوافل، تہجد، اللہ کی عبادت، لمبے رکوع اور طویل سجدے، یہ ساری کی ساری چیزیں باطل ہو جائیں گی اگر ان کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کر لیا۔ اس لیے وہ بیت اللہ کے حج کی سعادت کرنے والے خوش نصیب ہوں، یا جن کو اللہ نے 5 فرض نمازیں ادا کرنے کی توفیق دی ہے وہ ہوں، یا جن کو اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دی ہے، یا جن کو اللہ نے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق بخشی ہے، یا جو بھی نیکی کا کام کرنے والا ہے، اللہ کی عبادت کا کوئی بھی کام کرنے والا ہے، اس کو آج انتہائی اشد ضرورت ہے کہ وہ اپنی عبادت کو بچائے، نیکی کو بچائے، اپنے عمل کے ثواب کو برباد ہونے سے، تباہ ہونے سے محفوظ رکھے، ورنہ بھائیو ساری محنت برباد ہو جائے گی اور اللہ کے اس کا کچھ بھی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ کفر اور شرک ایسا گناہ ہے کہ جو بندہ کفر اور شرک کا ارتکاب کر لیتا ہے، اس کی ساری زندگی کے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں، اس کی نمازیں بھی برباد، اس کا حج بھی تباہ ہو گیا، اس کی زکوٰۃ، اس کا روزہ، یہ ساری نیکیاں کفر اور شرک کی برائی برباد کر کے رکھ دیتی۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ کفر کر دے، ایمان کا انکار کر دے، ایمان کے ساتھ کفر کر دے، اللہ فرماتے ہیں اس کے عمل برباد ہو گئے اور قیامت کے دن وہ بندہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ جس بندے نے نیکیاں کر کے کفر کا ارتکاب کر لیا، حج کر کے کوئی کفریہ کام کر لیا، نمازیں پڑھ کے کفر کے راستے کے اوپر چل پڑا، زکوٰۃ دے کر، عبادت کر کے، سجدے کر کے، یہ سارے عبادت کے کام کر کے
اگر اس نے کسی ایک کفریہ کام کا ارتکاب کیا، کفر کا ارتکاب کر لیا، اللہ فرماتے ہیں فقد حبط عملہ، اس کے سارے عمل برباد ہو گئے، اس کے ساری نیکیاں برباد ہو گئی، اس کی ساری عبادتیں ضائع ہو گئی۔ اور سورۃ الزمر کی آیت نمبر 63 جو آپ نے پہلے بھی یہ بات سنی ہوگی، اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ان کی طرف بھی یہ وحی ہم نے کر دی تھی، وَإِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کی طرف بھی یہ وحی کی جا رہی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول گزرے ان کی طرف بھی ہم نے یہ وحی کر دی تھی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کر لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، رب کائنات آپ کے عمل کو بھی برباد کر دے گا، اللہ آپ کی نیکیوں کو بھی ضائع کر دے گا، اللہ آپ کی عبادتوں کو بھی ضائع کر دے گا۔ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اتنی عبادت کرنے والے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوٹ جاتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک کے اوپر فرما جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ یہ بھی موقع آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک آیت پڑھتے ہوئے رات کی نماز میں، تہجد کی نماز میں اپنی ساری رات گزار دی۔ میرے نبی کی عبادت کا یہ عالم کہ 3 صحابہ کی جماعت آتی ہے امہات المومنین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ جب پتہ چلا کہ ہمارے نبی، ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، تو کہنے لگے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کیا ہیں، جب آپ اتنی کرتے ہیں تو ہمیں اور بھی زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اگر شرک کر لیا ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور فرمایا ضرور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کفر اور شرک دو ایسی برائیاں ہیں جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں، اس کا حج بھی برباد کر کے رکھ دیتی ہیں، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکات، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت سب کچھ قربان کرنا، یہ بڑی سے بڑی نیکیاں، اگر کہ بندہ ان نیکیوں کے بعد کفر اور شرک کا ارتکاب کرتا ہے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ بالفرض اگر ایک نبی اور رسول شرک کا ارتکاب کر لے اس کی نبوت اور رسالت بھی باقی نہیں رہتی۔ باقی اعمال تو بعد کی بات ہے، نبوت اور رسالت بھی باقی نہیں رہتی۔ یہ بڑا عظیم مرتبہ ہے، نبوت اور رسالت بڑا عظیم مرتبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کی خود حفاظت کرتا ہے۔ اگر بالفرض وہ بھی اس کا ارتکاب کر لیتے تو ان کے بھی سارے عمل کیا ہو جاتے؟ برباد ہو جاتے۔ اس لیے حجاج کرام اور اس کے علاوہ ہر مسلمان اس کو کفر اور شرک کے ارتکاب سے ہر وقت بچنا چاہیے۔ کفر اور شرک اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ کئی ایسے کام ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہم روزانہ اپنی عادت کے مطابق کرتے ہیں، حالانکہ وہ کفریہ اور شرکیہ کام ہوتے ہیں۔ عمل برباد ہو جائیں گے، نیکیاں تباہ ہو جائیں گی، ساری کی ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، اور ان کا اجر و ثواب اللہ کے یہاں ملنے والا نہیں اگر کوئی بندہ نیکیاں کرنے کے بعد کفر اور شرک کے راستے پر چل پڑا۔ وہ بندہ جو مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ اپنے دین کی طرف یا کسی اور باطل دین کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اس کے بھی سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ البقرہ میں، جو بندہ بھی تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو گیا، دین اسلام سے پھر گیا، ایمان قبول کرنے کے بعد دوبارہ اپنے دین یا کسی اور باطل دین کی طرف چلا گیا، رب کائنات فرماتے ہیں پھر اس کی موت اس حال میں ہوتی ہے کہ مرنے کے وقت وہ کافر تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے عمل برباد ہو گئے، ان کی ساری نیکیاں اللہ نے تباہ کر دی، اور ان کی ساری عبادتوں کا کسی قسم کا اجر و ثواب اللہ کے ملنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اس دور کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبح ہوگی تو ایک بندہ مومن ہوگا، شام کو وہی بندہ کافر ہوگا، نعوذ باللہ، اور شام کو تو وہ بندہ مومن ہو کر سوئے گا، صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ مرتد بندے کی ساری نیکیاں، اگرچہ وہ 60 سال ہی کیوں مسلمان نہ رہا ہو، وہ 100 سال ہی کیوں اللہ کی باتیں نہ کرتا رہا ہو، کیوں اس نے 100 سال 60 سال ساری زندگی اگر اس نے اللہ کی عبادت میں گزار دی، لیکن مرتے وقت مرتد ہو گیا، اللہ اس کی 60 سال کی، 50 سال کی، 70 سال کی، 100 سال کی نیکیاں بھی برباد کر دے گا، اور اس کا ایک عمل بھی اللہ اپنے ہاں قبول نہیں کرے گا۔ اس کا عمل برباد ہو گیا، اس کی نیکیاں تباہ ہو گئی۔ جس شخص کے دل کے اندر نفاق ہے، منافقت ہے، جو بندہ منافق ہے، اندر سے کافر ہے، اوپر سے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، منافق کی بھی ساری نیکی اللہ برباد کر دیتا ہے، اور اس کی ایک نیکی بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، لیکن اندر سے کیا ہوتا ہے؟ اندر سے اس نے کفر چھپایا ہوتا ہے، شرک اس کے دل کے اندر بسا ہوا ہوتا ہے، نفاق کی بیماری اس کے دل کے اندر بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں کہ اے منافقین، کالذین من قبلکم، تمہاری مثال تم سے پہلے لوگوں کی طرح ہے، یعنی یہودی اور عیسائیوں کی طرح ہے۔ وہ یہودی اور عیسائی تم سے مال اور اولاد کے لحاظ سے زیادہ تھے، فاستمتعوا بخلاقہم، دنیا میں اللہ نے جو ان کو حصہ دیا تھا مال و دولت کا، فراوانی کا، انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، اے منافقین تم نے بھی دنیا کا فائدہ اٹھا لیا، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنے دنیا کا حصے کا فائدہ اٹھا لیا۔ آگے کیا ہوا؟ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اللہ کے دین کے اوپر طعنے کرتے ہوئے، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہوئے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کا انکار کرتے ہوئے تم نے بھی ویسی باتیں کی جیسے تم سے پہلے لوگوں نے کی تھی۔ جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، انہوں نے اللہ کی لائی ہوئی شریعت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اے منافقین، انہی کی طرح دین کے اوپر تم نے طعنے کیے، دین کے اوپر مختلف باتیں کی، مذاق اڑایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ان لوگوں کے سارے عمل برباد ہو گئے، ان لوگوں کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی، ان کا سب کچھ برباد ہو گیا، اور ایک عمل بھی اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال میں سے، ایک نیکی بھی ان کی نیکیوں میں سے، ایک عبادت بھی ان کی عبادتوں میں سے، ایک نماز بھی ان کی نمازوں میں سے، ایک روزہ بھی ان کے روزوں میں سے، اور ایک جہاد کا سفر بھی ان کے جہاد کے سفر میں سے اللہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ نیکیاں تو کرتے رہے، دل میں منافقت چھپی ہوئی تھی، عبادتیں تو کرتے رہے، دل کے اندر کفر اور شرک کی بیماری موجود تھی۔
اس لیے فرمایا ان کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ حجاج کرام اور عام مسلمان، ہر مسلمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی نشانیاں بتائی ہیں کہ نہیں بتائی؟ منافقین کی خصلتیں اور نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں، نشاندہی فرما دی ہے۔ اس لیے حجاج کرام اور اے مسلمان، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے اللہ کے بندے، اپنے آپ کو منافقین کی خصلتوں سے بچائیے۔ میں بھی اپنے آپ کو منافقین کی خصلتوں سے بچاؤں اور دیکھوں، غور کروں کہ کہیں میرے اندر منافقین کی کوئی صفت تو نہیں، کیونکہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے اور دریاؤں سے سمندر بنتے ہیں۔ منافقین کی خصلت، ان کی صفات، ان کے کام، ان کے کرتوت قرآن نے بیان کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ اور منافقین کا عمل کیا ہوتا ہے؟ اللہ قبول کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا عمل قبول نہیں کرتا۔ وہ شخص جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتا، منکر ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا، اس بندے کے بھی عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی آیات میں سے قرآن مجید کی آیات ہیں، اللہ کی آیات میں سے انبیاء کے معجزے ہیں، اللہ کی آیات میں سے یہ اللہ کی جو توحید کی بکھری ہوئی نشانیاں ہیں یہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی اللہ کی آیات اور نشانیاں رب کائنات نے اپنی کتاب کے اندر بیان کی۔ جو شخص بھی کتنا بڑا متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، کتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کیوں نہ ہو، اور کتنا زیادہ اس کے اندر تقوی اور اللہ کی خشیت بھری ہوئی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کی آیات کا منکر ہے، اللہ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اور رب کائنات اس کی ایک نیکی بھی قبول نہیں کرتا۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کا ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کا بھی قتل کرتے ہیں کہ جو لوگ انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، انہی لوگوں کے سارے عمل برباد ہو گئے اور ان کی ساری عبادتیں، ساری نیکیاں اللہ نے ضائع کر دی۔ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے والے، رب کی آیات کا انکار کرنے والے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی آیات اور نشانیوں کے منکر، اللہ فرماتے ہیں ان کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی، ان کی ساری عبادتیں غارت ہو گئی، اور ان کے سارے عمل ہلاکت کی طرف چلے گئے، کیونکہ ان کی ایک بھی نیکی، ایک بھی عمل ایسا نہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اجر و ثواب دے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہو گئے اور آخرت میں بھی ان کی نیکیاں برباد ہو گئیں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ وہ بندہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، اللہ کی آیات کو جھوٹا کہتا ہے، جھٹلاتا ہے، مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی فلاں آیت کو نہیں مانتا، یہ بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا ہے۔ جب اللہ کی آیات پڑھی جائیں، سنائی جائیں، تلاوت کی جائے، اللہ کے احکام بتائے جائیں، فرائض بتائے جائیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے بارے میں اس کو بتایا جائے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے متعلق وہ سن لے، اگر وہ بندہ ان آیات کو سن کر، احکام کو سن کر
اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو سن کر ان کے اوپر عمل کرنے کی بجائے اور ان کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی بجائے ان کے مطابق اپنی زندگی بدلنے کی بجائے اللہ کے احکام سے دور بھاگتا ہے، اللہ کے احکام سے جی چراتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا، قرآن کی آیات سن لیتا ہے پھر بھی اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، یہ بندہ بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے۔ اگرچہ یہ ساری زندگی یہ کیوں نہ کہتا رہے اللہ کی آیتیں سچی ہیں، اللہ کا فرمان سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ بھی سچ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھی حق ہے، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے واقعتاً حرام ہے۔ ساری زندگی طوطے کی طرح اگر یہ زبان سے یہ الفاظ ادا کرتا رہے، جب تک عمل نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو یہ جھٹلانے والا ہے، کیونکہ اس نے زبان سے تو تصدیق کی ہے، عملاً اس نے اپنا دعویٰ سچا نہیں کیا۔ زبان سے جتنی تصدیق کرتا رہے، زبان سے جتنا سچا کہتا رہے، زبان سے جتنا سبحان اللہ کہتا رہے، زبان سے جتنا بھی جو کچھ بھی کہتا رہے، جب تک اللہ کے احکام کے آگے سر کو نہیں جھکائے گا، زندگی کے اندر ان احکام کو نافذ نہیں کرے گا، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے توبہ نہیں کرے گا، چھوڑے گا نہیں، اس وقت تک یہ بندہ بھی اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے احکام کو یہ بندہ جھٹلا رہا ہے، ان کی تکذیب کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کی ایک صورت ہے، اور جو بندہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ آج کچھ لوگ ہیں مسلمانوں میں، بلکہ اب تو یہ تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے مسلمانوں میں، جو کہتے ہیں کیا قیامت، کیا جنت، کیا جہنم، سب جھوٹ ہے، مولویوں کی باتیں ہیں۔ آخرت کو جھٹلاتے ہیں کہ نہیں جھٹلاتے؟ یہ عام بات ہے، ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو چکا ہے۔ ہم مسلمانوں میں سے اکثریت کو اگر دیکھ لیں تو ان کا یہی نتیجہ ہوگا، کوئی جنت نہیں، کوئی قبر کا عذاب نہیں، کوئی جہنم نہیں، کوئی اعمال کو نہیں تولا جائے گا، وہاں پر حشر کا میدان بھی نہیں ہوگا، یہی زندگی ہے، جو کچھ جینا ہے یہیں پر جینا ہے، جب مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، نہ حساب ہونا ہے، نہ اعمال کو تولا جائے گا۔ جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو کہاں کی جنت اور کہاں کی جہنم؟ یہ آج مسلمانوں کی اکثریت کی سوچ بنتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلا دیا، قیامت کے دن کو جھٹلا دیا، اعمال کے تولے جانے کو جھٹلا دیا، اور یہ کہا کہ نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، قبر کا عذاب بھی نہیں ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی حشر کے میدان میں جمع نہیں کرے گا، پل صراط بھی نہیں ہے، اللہ کا دیدار بھی نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری صورتیں آخرت کو جھٹلانے والی ہیں۔ اس لیے حجاج کرام ذرا اپنے ایمان کو بچا کر رکھنا، اے اللہ کے مومن بندے اپنے ایمان کو بچا کر رکھنا، کیونکہ شیطان اپنے یہ خوبصورت جال لے کر تجھ پر حملہ کرے گا۔ اس کو پتا ہے کہ اس حاجی صاحب نے ماشاءاللہ 8 دن خوب محنت کی ہے وہاں پر، اور عرفے کے میدان میں اس نے روتا ہوا بھی دیکھا ہوگا، حجاج کو روتا ہوا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوا، آہوزاری کرتا ہوا، جھولیاں پھیلاتا ہوا، التجائیں کرتا ہوا، توبہ استغفار کرتا ہوا دیکھا ہوگا۔ اور جتنا اس دن شیطان اولاد آدم سے جلتا ہے اتنا کسی اور دن نہیں جلتا، اس لیے وہ پورے خیز و غضب کے ساتھ، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، اپنا پورا اسلحہ لے کر، اپنی پوری ٹیکنالوجی اور قوت لے کر حملہ کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جن نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ،
دنیا ساری عبادتیں اس نے حج کیا ہو، نماز پڑھی ہو، روزہ رکھا ہو، اور اللہ سے کتنا ہی زیادہ ڈرنے والا کیوں نہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، آخرت کے اوپر ایمان نہیں، قیامت کے اوپر یقین نہیں، ساری نیکیاں اس کی برباد ہو گئی، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، اور اللہ فرماتے ہیں یہ بدلہ ان کو ان کے اعمال کا ملے گا، جیسا عمل ہوگا ویسا بدلہ ملے گا، جیسی ان کی سوچ ہوگی، جیسا ان کا عقیدہ ہوگا، اسی کے مطابق اللہ ان کو جزا دے گا، ان کو بدلہ دے گا۔ اس لیے خبردار رہیے، خبردار رہیے اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ عام باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت کرتی ہے، جبکہ یہ چیزیں، یہ چھوٹی اور معمولی چیزیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں، یہ اعمال کو برباد کر دینے والی ہیں، یہ نیکیوں کا کچھ بھی باقی رکھنے والی نہیں ہے۔ یہ کیا حاجی صاحب ہو، کیا نمازی صاحب ہو، کیا متقی ہو، کیا پرہیزگار ہو، یہ سب کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کی آیتوں کے اوپر ایمان، ان کی تصدیق کرنا اور اللہ کے احکام کو ماننا، اس کی منع کردہ چیزوں سے رکنا، یہ حاجی کا بھی فرض بنتا ہے حج کے بعد، اور ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے اوپر ایمان رکھنا، قبر کا عذاب ہے، اعمال کو تولا جانا ہے، جنت جہنم ہے، یہ سارے کے سارے جتنے بھی معاملات آخرت کے اللہ نے بتائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیلات بیان کی ہیں، وہ سارے کے سارے آخرت کے معاملات حق ہیں، سچ ہیں، ثابت ہیں، وہ جھوٹ کے اوپر مبنی نہیں ہیں۔ اگر کسی کی عقل میں بات نہیں آتی تو وہ اپنے عقل کا علاج کرائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت غلط ہو۔ وہ بندہ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت میں سے کسی چیز کو ناپسند سمجھتا ہے، ناپسند جانتا ہے، اللہ نے نمازیں پتہ نہیں کیوں فرض کر دی، اس کے دل کے اندر یہ آتا ہے، یہ کراہت سی پیدا ہوتی ہے، اللہ نے پتہ نہیں زکوٰۃ کیوں فرض کر دی، اللہ کو پتہ نہیں رمضان کے روزے رکھوا کر کیا ملے، حج کرا کے اتنی مشقت میں ڈال کے اللہ کا کیا فائدہ ہو۔ فرائض کے متعلق وہ ناپسندیدگی اور کراہت کا اظہار کرتا ہے، رضامندی کا اظہار نہیں کرتا، یا یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز اسلام میں حرام نہیں ہونی چاہیے تھی، زنا حرام نہیں ہونا چاہیے تھا، شراب حرام نہیں ہونی چاہیے تھی، سود کے بغیر گزارا نہیں، یہ حرام نہیں ہونا چاہیے تھا، جھوٹ کے بغیر اب جینا ممکن نہیں، حرام نہیں ہونا چاہیے تھا، اسی طرح چوری ہے، ڈکیتی ہے، جتنی بھی حرام کردہ چیزیں ہیں ان کی حرمت کو اگر وہ ناپسند جانتا ہے تو یاد رکھیے ایسے بندے کے بھی سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، ایسے بندے کی بھی ساری نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اس کی کوئی عبادت بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ اگر اس بندے نے اللہ کی نازل کردہ شریعت میں سے کسی حکم کے متعلق، کسی مسئلے کے متعلق ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اس کو وہ مسئلہ ناگوار گزرا، اور ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، کہتے ہیں نا یہ مسئلہ ایسے کیسے ہوگا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہے۔ کئی مسلمانوں ایک راز ہے، مولوی صاحب آپ 1400 سال پہلے کے زمانے میں بیٹھے ہیں، اب تو 21ویں صدی کا زمانہ ہے، اس شراب حرام نہیں ہے، اگر لذت کے لیے پی لی جائے تو کوئی بات نہیں۔ شراب کی حرمت کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے کئی مسلمان دیکھتے ہیں، زنا کو حرام جب کہا جائے، بتایا جائے، کہتے ہیں مولوی صاحب اتنی بھی سختی نہیں، اور بھی کئی چیزیں اللہ نے فرض کی ہے، مسلمان اس کو ناپسند کرتا ہے، رب نے ان سے منع کیا ہے، مسلمان ان سے رکنا اس کو ناپسند کرتا ہے، اللہ نے حد لگا دی، قید لگا دی، اللہ نے قانون بنا دیا اور فرمایا یہ میری حدود ہے، ان سے تجاوز نہیں کرنا۔ ان سے تجاوز نہ کرنے کو مسلمان اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے۔ جس بندے کا یہ طرز عمل ہو اس کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔
سورۃ محمد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فتعسا لهم، اللہ فرماتے ہیں یہ برباد ہو جائیں، یہ ہلاک ہو جائیں، اللہ کرے ان کا کچھ بھی باقی نہ رہے، واضل اعمالهم، اللہ نے ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیا۔ اے اللہ کیوں کر دیا؟ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند جانا جو اللہ نے آسمان سے وحی بھیج کر اپنے نبی پر اتاری تھی۔ فرمایا فاحبط اعمالهم، جب ان کو اللہ کی شریعت پسند نہیں، رب نے بھی ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اگر ان کو اللہ کا دین پسند نہیں تو رب کو بھی ان کی نیکیاں پسند نہیں۔ اگر ان کو اللہ کی فرض کردہ چیزوں سے محبت نہیں ہے، فرض کردہ چیزوں اور فرض کردہ احکام کے متعلق سن کر ان کے دل کے اندر گھٹن سی پیدا ہوتی ہے اور عجیب سی یہ کیفیت محسوس کرتے ہیں، فرمایا فاحبط اعمالهم، اگر ان کو رب کی شریعت پسند نہیں، اللہ کا قانون پسند نہیں، ان کو پردہ پسند نہیں، ان کو شراب کی حرمت پسند نہیں، اور ان کو زنا سود چوری کی حرمت پسند نہیں، اور ان کو اللہ کی حدود پسند نہیں، فاحبط اعمالهم، اللہ کا بھی اعلان ہے اللہ نے ان کے سارے عمل برباد کر۔ آج مسلمان ہیں جو عالمی میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اسلامی سزاؤں کو، رجم کی سزا کو، چوری کی سزا کو اور کوڑے مارنے کی سزا کو کیا کہتے ہیں؟ وحشیانہ سزا ہے۔ کیا یہ اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو ناپسند جانے والی بات نہیں ہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ سزائیں ہیں، مسلمان کہتے ہیں وحشیانہ سزائیں ہیں۔ اس لیے حجاج کرام اور ہر مسلمان اللہ کے لیے ایسی باتیں زبان پر لانے سے بچنا اور دل کے اندر اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے متعلق نہ گواری پیدا نہ کرنا، ورنہ حج بھی جائے گا، ساری عبادت جائے گی۔ کیونکہ اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی بڑا قانون دان ہے، نہ کوئی حکمت والا ہے۔ اس نے جو بھی حکم دیا ہے، جس چیز سے منع کیا ہے، جو حدود رکھی ہے، وہ عین اسلامی فطرت اور انسانی فائدے کے مطابق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت انسان کی عقل سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اس لیے اگر فرائض کے متعلق، اگر حرام کردہ چیزوں کے متعلق، اگر اللہ کی حدود کے متعلق اور ان اسلامی سزاؤں کے متعلق یاد رکھیے بات بھی کی، اس قسم کی بات کے متعلق سوچا بھی صحیح، اللہ ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اپنی آواز کو بے ادبی کرتے ہوئے، گستاخی کرتے ہوئے آپ کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، اس بندے کی بھی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اس کی ساری باتیں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کے سارے حج روزے، ساری زکاتیں، سارے رمضان، سب کچھ اس کا برباد ہو جاتا ہے۔ جس بندے کی آواز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو گئی، بے ادبی کرتے ہوئے، گستاخی کرتے ہوئے، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند مت کرنا، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے نبی کو ایسے بھی مت بلانا جیسے تم ایک دوسرے کو آپس میں بلاتے ہو، اوے کہہ کر، فلاں کہہ کر، ایسے بھی میرے نبی کو بلانا نہیں، آواز بھی بلند نہیں کرنی، اور جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو ویسے ان کو بلانا بھی نہیں ہے، ویسے ان کو آواز بھی نہیں دینی۔ کیا نقصان ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں، تمہارے عمل برباد ہو جائیں، تمہاری نیکیاں ضائع کر دی جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، تمہیں اس کا علم بھی نہ ہو، تمہیں اس کا ادراک بھی نہ ہو، احساس بھی نہ ہو۔ اگر تمہاری آواز میرے نبی کی
اپنی بربادی کا علم بھی نہیں ہوگا۔ پیغمبر کی آواز سے آواز بڑھے، نبی کی آواز سے آواز بڑھے، اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا، تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اب نبی علیہ السلام تو چلے گئے، اب ان کے بعد یہی حکم واللہ تعالی عالم ان کی حدیث کے مطابق، ان کے فرمان کے متعلق ہے، کیونکہ پیغمبر تو چلے گئے، نبی کی آواز آج بھی مسلمانوں کے درمیان موجود ہے۔ نبی کی آواز موجود ہے کہ نہیں؟ سنتے ہیں؟ کہاں سنتے ہیں؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، ابو داؤد، مسند احمد، حدیث کی کتابوں میں کیا ہے؟ پیغمبر کی حدیثیں ہی ہیں۔ اور جب آپ نے وہ حدیث ارشاد فرمائی ہوں گی، آپ کی آواز نکلی ہوگی کہ نہیں؟ کوئی شک ہے اس میں؟ تو یہ احادیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ مسلمانوں، جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، آپ سے ثابت حدیث، اس میں کسی قسم کا شک شبہ نہ ہو، اگر نبی کی حدیث آ جائے، نبی کی حدیث کے سامنے بھی آواز کو نیچا رکھا کرو، کیونکہ یہ بھی کیا ہے؟ نبی کی آواز ہے، پیغمبر کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے الفاظ کے اوپر غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا نبی کے اوپر آواز کو بلند مت کرو، فرمایا نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ نبی کا فرمان، نبی کی حدیث، نبی کی سنت جب صحیح اور ثابت سنت ہمارے سامنے آ جائے، عقل مانے یا نہ مانے، پیغمبر کی صحیح اور ثابت سنت کے اوپر آواز بلند نہیں کرنی، اعمال برباد ہو جائیں۔ اور کچھ ظالم مسلمانوں کو تو نبی کی حدیث کو گالیاں دیتے سنا گیا ہے، اور بلا جھجک میڈیا کے اوپر آ کر پیغمبر کی ثابت شدہ صحیح احادیث کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بڑھانے والی بات ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اپنی خواہش کے مطابق تعبیر کی جائے، یہ بھی پیغمبر کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بڑھانے والی بات ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور ثابت احادیث کو چھوڑ کر عوام الناس کے اندر موضوع، من گھڑت، جھوٹی اور کمزور شدہ احادیث کو عام کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرنے والی بات ہے۔ اور جو شخص پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرتا ہے، اللہ نے کیا فرمایا اس کے متعلق؟ ان تحبط اعمالکم، ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے عمل برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں اس کا علم بھی نہ ہو، تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ اس لیے حجاج صاحبان ہوں یا جو بھی مسلمان ہیں، جو بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، آپ کی ثابت شدہ سنت جس کے اندر شک و شبہ کسی قسم کی ایسی بات نہ ہو، جب میرے اور آپ کے سامنے آ جائے، دل مانتا ہے نہیں مانتا، عقل تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی، اللہ کے لیے نبی کی حدیث کے اوپر آواز بلند نہ کرنا عین ممکن ہے اللہ سارے اعمال کو برباد کر دے۔ آواز بلند مت کرنا، آواز بلند کی، اللہ سارے حج، ساری نیکیاں، یہ ساری نمازیں، جو کچھ بھی محنت کی، اللہ سارے کیا کر دے گا؟ برباد کر دے گا۔ وہ شخص جو عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، عصر کی نماز کا تارک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف عصر کی پڑھنی چاہیے، باقی چار چھوڑ دینی چاہیے۔ جو شخص عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، نیند کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، اس بندے کے بھی عمل برباد ہو جاتے ہیں، اس بندے کے بھی عمل برباد ہو جاتے ہیں۔
کیا اس کا حج، کیا اس کی نیکیاں سب برباد ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری میں ابو المری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک جنگ میں، کہاں کی بات ہے؟ جنگ میں، کہتے ہیں غزوے میں تھے، جہاد کرنے جا رہے تھے، حالات جنگ تھی، اچانک آسمان کے اوپر بادل چھا گئے، وقت کا صحیح طرح سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، جن کے ساتھ کہتے ہیں ہم غزوے میں شامل تھے، جنگ میں شریک تھے، انہوں نے کہا کہ عصر کی نماز کو کیا کرو، فوراً پڑھ لو، عصر کی نماز کو جلدی ادا کر لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس بندے نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کی نیکیاں برباد ہو گئی۔ جس بندے کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اس کی ساری نیکیاں، سارے عمل اللہ برباد کر دیتا ہے۔ اور مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے جس کے لفظ یہ ہیں من ترک صلاۃ العصر متعمدا، جس بندے نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دی، حتیٰ تفوتہ، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئی نماز، حتیٰ کہ وہ نماز قضا ہو گئی۔ نیند کو نماز کے اوپر غالب کرنے والے، اپنے کام اور مصروفیت کو نماز کے اوپر ترجیح دینے والے، درہم اور دینار کو، ریال اور روپیے پیسے کو نماز کے اوپر ترجیح دینے والے، ذرا غور کرنا، فرمایا من ترک صلاۃ العصر متعمدا، جس بندے نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دی، حتیٰ تفوتہ، اور اس نماز کا وقت نکل گیا، فوت ہو گئی، قضا ہو گئی، چھوڑ دی، اس نے نہیں پڑھی، فقد احبط عملہ، اس کے سارے عمل برباد کر دیے گئے۔ یہ تو ایک نماز ہے جو پانچوں ہی نہیں پڑھتا، یہ تو ایک عصر کی نماز ہے جو پانچوں نہیں پڑھتا، جو حج کرنے کے بعد نماز کے قریب ہی نہیں جاتا اور کہتا ہے ماشاءاللہ میں تو حاجی بن گیا، پاک صاف ہو گیا، پچھلے بھی معاف ہو گیا، اگلے بھی معاف ہو گیا۔ یہ تو ایک عصر کی نماز ہے جو ایک دن 24 گھنٹے میں 5 اللہ کی 5 مرتبہ مخالفت کرتا ہے، رب اس کی نیکیاں باقی رکھے گا؟ اس کا حج اس کو فائدہ دے گا؟ اس کی نماز، اس کا رمضان، اس کی یہ نیکیاں اس کو فائدہ دیں گے؟ ایک عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے سارے عمل برباد ہوتے ہیں۔ اور جس کی روٹین ہی یہی ہے کہ عصر کے وقت سویا رہتا ہے، صبح کے وقت جاگتا نہیں ہے، سستی اور غفلت چھائی ہوئی، فجر کی بھی جاتی رہی، عصر کی بھی جاتی رہی، بھائیوں نیکیوں کا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ کتنا متقی اور پرہیزگار میں کیوں نہ بن جاؤں، اگر نمازیں گئیں، عصر کی نماز چھوٹ گئی، عمل برباد ہو گئے، حج تباہ ہو گیا، وہ نیکیاں کسی کام کی نہیں کہ جس نیکی کے بعد انسان نماز کی طرف ہی نہ، وہ حج کس کام کا، کیا فائدہ دیا اس حج نے کہ جس پورے حج سے اس حج کرنے والے نے نماز کے اوپر پابندی ہی نہیں سیکھی، اس حج کا کیا فائدہ ملا اس کو؟ وہ تو پھر گیا ہے وزٹ کر کے آیا ہے وہاں، کیونکہ اگر عملی طور پر وہ حج کرتا تو وہاں سے نمازوں کا سبق لے کر آتا، نمازوں کی پابندی کرتا۔ اس لیے حجاج کرام اور ہر کلمہ پڑھنے والا 5 فرض نمازیں یہ ضروری ہیں، یہ فرض ہیں، حتیٰ کہ آپ بستر مرگ کے اوپر ہیں، آخری سانس ہے، مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، اس حالت میں بھی نماز پڑھنا فرض ہے، اس حالت میں بھی وہ نماز چھوڑنا جائز نہیں۔ آخری سانس اس کی چل رہی ہے، جب تک یہ آنکھ کھلی ہے، سانس چل رہی ہے اور جسم کے اندر جان موجود ہے، نماز کسی حالت میں معاف۔ یہ تو ایک عصر کی نماز ہے جو پڑھتا ہے، جو قریب ہی نہیں گیا اس کا عمل بچے گا، نیکیاں باقی رہیں گی، عبادتیں فائدہ دے گی، تقویٰ پرہیزگاری، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، روزے رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کی کفالت کرنا، بیواؤں اور مسکینوں کی کفالت کرنا، یہ سارے عمل اس کو فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فقد حبط عملہ، عصر چھوٹ گئی، عمل برباد ہو گیا۔ اسی طرح وہ شخص
جو اپنی عبادت کے اوپر تعجب کرتا ہے، اپنی عبادت کے اوپر فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، حج کر لیا، تجھے پتہ نہیں حج کر کے آیا، حج سے واپس آیا، تجھے اگر کوئی حاجی لگائے بغیر نام بلا دے تو جناب کیا ہو جاتے ہیں؟ آپ بگولا ہو جاتے ہیں. حاجی کیوں نہیں لگایا؟ حاجی کیوں نہیں بلایا؟ تجھے پتہ نہیں؟ ابھی جو ہے نا ہفتہ ہوا میں حج کر کے آیا. حج کے اوپر تکبر ہے. روزے رکھے میں نے، تعجب کر رہا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہوں، تعجب کر رہا ہے، یہ کام کرتا ہوں، فلاں کی کرتا ہوں، اتنا صدقہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، تعجب کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے اور تکبر کا اظہار کر رہا ہے، غرور کا اظہار کر رہا ہے. اس کے بھی سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، اس کی بھی ساری باتیں برباد ہو جاتی ہیں. اس دروازے سے حجاج کرام شیطان بہت زیادہ حملہ کرے گا، خیال کرنا. اس راستے سے شیطان بہت زیادہ حملہ کرے گا. مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں ایک طویل حدیث ہے جس کو ہم مختصر کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے ایک شاگرد ضمضم بن جوس الیمامی کو کہتے ہیں، اے ضمضم، کسی بندے کو اپنی زندگی میں یہ نہ کہنا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، یا اللہ کی قسم اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. میں نے کہا استاد محترم اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ تو ایسی بات ہے جو غصے کے وقت ہم اپنے ساتھی کو، دوست کو، بھائی کو کہہ دیتے ہیں. غصہ جب آتا ہے کہہ دیتے ہیں اللہ کی قسم اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر کہتے ہیں مجھے ایک حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں، یہودیوں میں 2 آدمی تھے اور ایک روایت میں آتا ہے وہ آپس میں بھائی بھائی چلے ہوئے تھے. اب واللہ عالم وہ سگے بھائی تھے یا بھائی بھائی بنے ہوئے تھے، بہرحال جو بھی ہو 2 بھائی تھے. ان میں سے ایک بھائی بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے میں محنت کرتا تھا، کوشش کرتا تھا اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں لگاتا تھا، جبکہ اس کا جو دوسرا بھائی تھا وہ گناہوں کے اوپر اصرار کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، گناہ گار قسم کا آدمی تھا، کبھی کوئی گناہ، کبھی کوئی گناہ، کبھی کوئی گناہ. یہ عبادت گزار اپنے بھائی کو سمجھاتا، کہتا اللہ سے ڈر، یہ گناہ چھوڑ دے. کیوں گناہ کرتا ہے؟ وہ کہتا کہ تو نے مجھے بتا دیا، سمجھا دیا، ٹھیک ہے، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تو میرے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا، میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. سلسلہ چلتا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن ایسا آیا کہ یہ عبادت گزار، یہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارنے والا، یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اس بھائی کے پاس سے گزرتا ہے جو گناہ گار تھا اور اس کو ایسا گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اس سے برداشت نہیں ہو سکا، بہت زیادہ غصے ہوا، جلال کے اندر آ گیا اور اس نے اسی غصے کے عالم کے اندر کہا واللہ لا یغفر لک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. یا یہ کہا لا یدخلک اللہ الجنت ابدا، اللہ تجھے کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. یہ بات کہہ دی. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو فوت کیا. حدیث کے لفظ دونوں کو فوت کیا. فقبض ارواحہما، دونوں کی روحوں کو قبض کیا، اپنے سامنے پیش کیا. اللہ نے اپنے سامنے پیش کیا اور جو عبادت گزار تھا، ساری زندگی اللہ کی عبادت کر کے محنت کرنے والا، نیکیوں میں وقت گزارنے والا، اعمال صالحہ کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھنے والا، اللہ کی ایک بھی نافرمانی نہیں کی. عبادت عبادت عبادت، نیکی نیکی نیکی، یہ کر رہا ہے، عبادت میں مصروف ہے، نیکیوں میں مصروف ہے. اللہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے اختیار دیا تھا کہ تو نے قسم اٹھا کر میرے اس گناہگار بندے کو کہا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا؟ کیا تو میری رحمت کا خزانچی تھا؟ کیا میں نے تجھے اختیار دیا تھا کہ تو نے قسم اٹھا کر کہہ دیا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا یا میں اسے جنت میں داخل نہیں کروں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عبادت گزار کو فرمایا جہنم کا دروازہ کھلا ہے، اس میں چلا. اور جو گناہ گار تھا اللہ نے اس کو فرمایا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس ابی القاسم بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لقد تکلم الکلمۃ، اس عبادت گزار نے اور اللہ کی عبادت کرنے والے نے زبان سے صرف ایک ایسا جملہ نکالا، او بقت دنیاہ و آخرہ، اس آخرتہ، اس ایک جملے نے اس کی ساری عبادت کو برباد کر دیا اور اس کی دنیا بھی تباہ کر دی، آخرت بھی برباد کر دی۔ حجاج کرام، نماز پڑھنے والوں، روزے رکھنے والوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں، اللہ کے لیے عبادت پر تکبر مت کرنا، تعجب مت کرنا، فخر اور غرور مت کرنا، وگرنہ رب کہنا ساری عبادت کو برباد کر دے گا اور ٹھکانہ کا ہوگا جہنم کی آگ، جہنم کی آگ۔ اسی طرح وہ بندہ، آخری حدیث، آخری بات، وہ بندہ جو لوگوں کے سامنے تو بڑا متقی پرہیزگار ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے تو بڑا عبادت گزار ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا، نیکیاں کرنے والا، عبادتیں کرنے والا، حاجی صاحب ہے ماشاءاللہ، نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، صوم و صلات کا پابند ہے، نیکیاں کرتا ہے، برائی نہیں کرتا، لیکن جب لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے، اپنے کمرے میں علیحدہ بیٹھا ہوتا ہے، اپنے گھر میں علیحدگی میں ہوتا ہے، لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، تو اللہ کی حرام کردہ چیزیں، حرام کردہ کاموں کا بے دھڑک ارتکاب کرتا ہے، اس کے بھی سارے عمل اللہ برباد کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی کتاب الزہد میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں اپنی امت میں سے کئی لوگوں کو جان لوں گا، یا میں اپنی امت کے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن یأتون بحسنات امثال جبال تہامۃ بیدا، وہ اتنی زیادہ نیکیاں لے کر آئیں گے کہ ان کی نیکیوں کی تعداد تہامہ کے پہاڑوں جتنی ہوگی، اور تہامہ ایک پہاڑوں کا ایک پورا سلسلہ ہے جو سعودیہ سے شروع ہو کر اردن میں جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہ بہت لمبا پہاڑی سلسلہ ہے اور اونچے اونچے پہاڑ ہیں، کہیں پر چھوٹے ہیں، کہیں پر بہت زیادہ اونچے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے بڑے تہامہ کے پہاڑ ہیں، اتنے بڑے بڑے ڈھیر ان کی نیکیوں کے ہوں گے، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی ان ساری نیکیوں کو ذرات کی طرح اڑا دے گا، ضائع کر دے گا، باطل کر دے گا، اور ایک نیکی کا ثواب اللہ ان کو نہیں دے گا۔ ہوا کہتے ہیں اس ذرے کو کہ جب آپ روشن دان اور کھڑکی میں سے روشنی آتے ہوئے دیکھیں، اس میں ذرے نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو پکڑیں تو پکڑا جائے گا نہیں، کسی کام کا ہوتا ہے، قدر و قیمت کا ہوتا ہے نہیں۔ اللہ ایسے ان کی پہاڑوں جتنی نیکیاں فرمایا ایسے اڑا دے گا جیسے ذرات بے قدر و قیمت اڑ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اوصاف بیان کر دیں، ان لوگوں کو واضح کر دیں ہمارے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی وجہ سے ہم مارے جائیں، ہم بھی ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں، ہم بھی ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہیں میں سے ہوں گے، تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے، تمہاری جنس میں سے ہوں گے، تمہارے جیسے ہوں گے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور راتوں کو اٹھ کر وہ ویسے تہجد پڑھیں گے، ویسے نوافل پڑھیں گے جیسے تم نوافل پڑھتے ہو، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، جب وہ علیحدگی میں ہوں گے اور ان کو اللہ کی حرام کردہ چیزیں اور حرام کردہ کام کرنے کا موقع مل جائے گا، انتہبوها، حرام کام، حرام کردہ چیز، اس کا ارتکاب کر لیں گے، اللہ ان کی پہاڑوں جتنے نیکیاں بھی برباد کر دے گا۔ علیحدگی میں بیٹھ کر برائیاں کرنے والے، بند کمرے کے اندر بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ ان کی ساری نیکیوں کو، ساری عبادتوں کو، ان کے حج کو، ان کے نماز کو، ان کے روزے کو، اللہ سب کو کیا کر دے گا؟ برباد کر دے گا۔
اس لیے بھائیوں، آج اپنے حج کی، اپنی نماز کی، اپنی ہر عبادت اور نیکی کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جتنے بھی اعمال ہم نے سنے ان کے متعلق علم حاصل کیا، ان اعمال سے ہمیں حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کاموں سے بچیں، کیونکہ ان میں سے ہر کام ایسا کام ہے کہ اس اکیلے کام کی وجہ سے سارے عمل کیا ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک، جن لوگوں نے حج کیا اللہ ان کے حج کو قبول کرے، ان کی کوششوں کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک حج کے بعد، نمازوں کے بعد، روزوں کے بعد، نیکیوں کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی، عبادت اور عمل صالح کے اوپر استقامت عطا کرے، اور جب تک زندہ رہیں اسلام کے اوپر